رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ شب زلف یا مشک خطام، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر۔ بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ قمری نے گل ان کو کہا، بلبل نے گل ان کو کہا۔ قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا۔ شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا، اب ہوگی یا روز جزا۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا، اب ہوگی یا روز جزا۔ دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور ہے بلبل رنگی رضا، یا طوطی نغمہ سرا۔ ہے بلبل رنگی رضا، یا طوطی نغمہ سرا۔ حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے آپ کی اس بستی میں انعقاد پذیر ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ، جس کو آپ اور ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، اس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، حضرت علامہ زاہد رضا نوری صاحب قبلہ نے مجھے جس نام کے حوالے سے دعوت دی ہے، یعنی ہمارے مرشد حضور سید الصابرین مخدوم علی احمد صابر کلیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیار کے حوالے سے کہ وہ مجھے کلیہ شریف میں مدعو کرنا چاہتے ہیں، میں علامہ زاہد صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صابر پاک کے نام پر مجھ سے تاریخ طلب کرتے ہیں۔ واللہ تاللہ باللہ، اگر صابر پاک کے نام پر مجھ سے جان طلب کر لی جائے تو اللہ ایک نہیں ہزاروں جانیں عطا کریں تو میں ہزاروں جانیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تاریخ کی حیثیت کیا ہے؟ تاریخ کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری جھولیوں میں جو کچھ ہے اسی بارگاہ کا صدقہ ہے۔ اس لیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اگر پہلی مرتبہ قادریت اور چشتیت کا کہیں سنگم ہوا ہے تو وہ بارگاہ صابر پاک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مشرب کے اعتبار سے چشتی ہیں، یعنی غریب نواز کے مرید، سرکار قطب پاک کے مرید سرکار فرید الدین، اور فرید الدین کے مرید سرکار مخدوم علی احمد صابر کلیر۔ اور یہ چشتیت کا ان کا مشربی سلسلہ ہے، شجرہ ہے، اور نسب کے اعتبار سے وہ ہمارے مرشد سرکار غوث اعظم کی اولاد میں سے ہیں۔ غوث پاک کے بیٹے سید عبدالوہاب جیلانی، ان کے بیٹے عبدالرحیم عبدالسلام، ان کے بیٹے سیدنا صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی ہند کی سرزمین نے سب سے پہلے اگر قادریت اور چشتیت کو ایک جگہ جمع ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ ذات سیدنا صابر کلیر کی ہے۔ یعنی کہ صابر کو دیکھو تو ایسا نظر آئے کہ جلوہ غریب نواز بھی ہے اور جلوہ غوث اعظم بھی ہے۔
آپ جب یاد فرمائیں گے فقیر حاضر ہے اور سر کے بل حاضر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج کی یہ محفل چونکہ اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے ہے اور مجھ سے پیشتر آپ نے علامہ موصوف کی گفتگو سرکار غوثیت ماں پر سماعت کر لی ہے، اس لیے میں کچھ اپنے انداز کے مطابق، چونکہ میں کوئی محقق اور کوئی خطیب اور ادیب ہوں بھی نہیں، بس ٹوٹے ہوئے دل کے ایک فریاد آپ کے دل کے دروازوں پر لے کر کے حاضر ہوں۔ میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کی ہے، معاشرے کی اصلاح پوری دنیا چاہتی ہے، کسی مذہب کا انسان ہو، کسی مسلک کا انسان ہو، کسی خطے کا انسان ہو، کسی قبیلے کا انسان ہو، ہر انسان چاہتا ہے معاشرے کی اصلاح ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ سدھرے گا تو بستیاں سدھرے گی، بستیاں سدھرے گی تو شہر سدھریں گے، شہر سدھریں گے تو ممالک سدھریں گے۔ اس لیے کہ قتل کسی مذہب نے پسند نہیں کیا ہے، قتل کو ہر مذہب برا جانتا ہے، شراب نوشی کو ہر مذہب برا جانتا ہے، زنا اور بدکاری کو ہر مذہب برا جانتا ہے۔ یہ وہ جرائم ہے، کوئی مذہب اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دنیا جرائم سے بھر رہی ہے، دنیا گناہوں سے بھر رہی ہے، گناہوں کا تعفن، گناہوں کی بدبو اس قدر لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے کہ ہر شریف النفس انسان، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر نفس کے اعتبار سے اس پہ کچھ تھوڑی بہت شرافت ہے تو وہ چاہتا ہے کہ گناہوں کا خاتمہ ہو جائے، جرائم کا خاتمہ ہو جائے، پاپ کا خاتمہ ہو جائے۔ کون نہیں چاہتا کہ چوری ختم ہو؟ کون نہیں چاہتا ڈکیتی ختم ہو؟ کون نہیں چاہتا زنا ختم ہو؟ کون نہیں چاہتا جوا ختم ہو؟ کون نہیں چاہتا شراب ختم ہو؟ حتیٰ کہ اللہ اکبر، جو لوگ ان جرائم میں خود مبتلا ہیں، اگر وہ گفتگو کریں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گناہوں کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جرائم کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی مذہب میں گناہ کا وہ علاج موجود نہیں ہے جو آپ کے اور ہمارے مذہب اسلام کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آج میں آپ کو بتاؤں انسان گناہ کیوں کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو کہاں کرپشن کہاں ہوتا ہے، جرائم کہاں ہوتے ہیں، گناہ کہاں ہوتے ہیں۔ ایک سب سے بڑی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ٹیچر کلاس روم کے اندر موجود نہیں ہے تو بچے شرارت ضرور کریں گے، کوئی کرسی توڑے گا، کوئی استاد کی نقل بنائے گا، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ کرے گا۔ وجہ کہ استاد کلاس روم میں موجود نہیں ہے، مطلب یہ ہے استاد دیکھ رہا ہے، یہ تصور ختم ہوا تو جرائم کلاس روم کے اندر جنم لیتے ہیں۔ کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کو پیٹ رہا ہے، کوئی کسی کو تکلیف دے رہا ہے، پتہ کیا چلا؟ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے خاتمے نے گناہ کو جنم دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمارے پیارے بھارت ملک ہندوستان کا قانون ہے، اور بھی ممالک میں ہوگا لیکن ہمارے بھارت کی بات ہم کرتے ہیں۔ ملک ہندوستان کا قانون ہے اور بڑا خوبصورت قانون ہے۔ ہندوستان کے بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو ہندوستان کو پوری دنیا میں ممتاز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان کے لیے یہ ہے، اگر وہ بائک چلائے تو اس کو ہیلمٹ پہننا ضروری ہے، اگر ہیلمٹ نہ پہنے گا تو اس کے لیے پینلٹی ہوگی، اس کے لیے کوئی جرمانہ ہوگا۔ آپ دیکھیں اگر بائک چلانے والا بندہ اگرچہ وہ ہیلمٹ کے فائدے اور نقصانات سے ناواقف ہے، ہمارے بچوں کو نہیں پتا، ہمارے جوانوں کو نہیں پتا ہیلمٹ کے فوائد ہمارے لیے ہیں، لیکن اگر اس کو یہ پتا ہے کہ پوائنٹ پولیس موجود نہیں ہے تو وہ ہیلمٹ نہیں پہنے گا، اور اگر اس کو یہ پتا ہے کہ پوائنٹ پولیس موجود ہے اور وہاں جرمانہ اور سزا کا کوئی تصور ہے تو فوری طور پر وہ بائک روکے گا اور ہیلمٹ پہنے گا۔ پتا چلا جرم کیوں ہوا؟ اس لیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس تصور سے دور ہوا تو انسان ہیلمٹ سے دور ہوا، یعنی قانون شکنی اس نے کی۔ مطلب کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بیٹا اگر سگریٹ پی رہا ہے تو اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے ابا نہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے تو وہ سگریٹ پی رہا ہے، خود سگریٹ پی رہا تھا، ابا چلے آئے، ابھی جائز اور ناجائز کی بات نہیں کرتا، فوری طور پر ہاتھ پیچھے کرے گا اور جلدی سے پھینک دے گا۔ آپ مجھے بتائیں کس تصور نے اس کو سگریٹ پلایا اور کس تصور نے سگریٹ سے روکا؟ تصور یہ تھا ابا نہیں دیکھ رہے ہیں، ہاتھ میں سگریٹ آ گئی
اور جیسے ہی تصور آیا ابا دیکھ رہے ہیں کسی مقرر کی ضرورت نہیں پڑی, کسی خطیب کی ضرورت نہیں پڑی, کسی ناصر کی ضرورت نہیں پڑی, ابا دیکھ رہے ہیں فوری طور پر ہاتھ سے سگریٹ چھوٹ گئی. پتا کیا چلا, کوئی معزز دیکھ رہا ہے, یہ تصور استاد دیکھ رہا ہے, کلاس روم کے اندر شرارت نہیں ہوتی, پوائنٹ پولیس دیکھ رہا ہے, قانون شکنی نہیں ہوتی. ابا دیکھ رہے ہیں انسان سگریٹ نہیں پیتا تو دنیا میں گناہ کیوں عام ہو رہے ہیں. یاد رکھنا, دنیا کے اندر لوگوں نے سائنس کے نام پہ ترقی کی, ٹیکنالوجی کے نام پہ ترقی کی, لوگوں نے اللہ اکبر انسان کے دل کو سینہ چیر کر کے باہر نکال کر بائی پاس کا آپریشن تو کیا, انسان نے بے ہوش کرنے کی دوائیاں تو نکالی, بے ہوشوں کو ہوش میں لانے کی دوائیاں تو نکالی, انسان نے روبوٹ تو بنایا, انسان نے بہت کچھ کیا, مصنوعی بارش انسان نے پیدا کر لی اور برسانے کی کوشش کی, اس میں کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے, انسان نے بہت کچھ کیا. لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں, کسی ٹیکنالوجی میں, کسی سائنس میں, کسی انسان میں, کسی مذہب کے پاس کبھی گناہ کا علاج نہیں ہے. کوئی ایسی ٹیبلٹ ابھی تک پیدا نہیں ہوئی کہ یہ کھا لو تو انسان گناہ سے رک جائے, کوئی ایسا سرپ پیدا نہیں ہوا اس کا استعمال کرو تو گناہ سے رک جائے. کسی ڈاکٹر کے پاس گناہ کا علاج نہیں ہے. مسلمانوں, ناز کرو اپنے مذہب پر اور ناز کرو پیغمبر اسلام کی ذات پر کہ اللہ اکبر, جس کا علاج قیامت تک نہ کسی سائنس کے پاس ہے, نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے, نہ کسی انجینئر کے پاس ہے, اس گناہ کا علاج صرف اور صرف مذہب اسلام کے پاس ہے. اگر تمہیں یہ پتا ہے اللہ اکبر کہ کوئی دیکھ رہا ہے, اس کا تصور انسان کو گناہ سے روک دیتا ہے, تو اسلام کہتا ہے بندے, تجھے باپ دیکھے نہ دیکھے, تجھے ماں دیکھے نہ دیکھے, تجھے پولیس دیکھے نہ دیکھے, تجھے بھائی دیکھے نہ دیکھے, تجھے استاد دیکھے نہ دیکھے, اللہ کا قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. کتنا ساتھ ہے, کہاں ساتھ ہے, جہاں تمہارا سایہ بھی ساتھ نہیں جا سکتا, اس سے زیادہ قریب خدا کی ذات ہے. فرمایا جا رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تیرا خدا تیری جان سے زیادہ قریب ہے, تیری شہرت سے زیادہ قریب ہے. اللہ اکبر, کون دیکھ رہا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تجھ پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے. مطلب کیا؟ اللہ اکبر, ہر وقت خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. کون خدا دیکھ رہا ہے؟ کون رب دیکھ رہا ہے؟ وہ اللہ جس نے نبیوں کو نبوت عطا کی, کون اللہ جس نے رسولوں کو رسالت عطا کی, کون اللہ جس نے کن کہہ کر اتنا بڑا آسمان پیدا کیا. چیلنج ہے بڑے بڑے انجینئروں کو کہ چھوٹی سی چھت بناتے ہیں تو کتنے پیلر لگاتے ہیں, یہ میرا اللہ ہے, بغیر پیلر کے آسمان کو اس نے بلند کر دیا ہے. یہ میرا اللہ ہے جس نے شفق کا جمال پیدا کیا, یہ میرا اللہ ہے جس نے افق کی سرخیاں پیدا کی, یہ میرا اللہ ہے جس نے ستاروں کی انجمن سجائی, یہ میرا اللہ ہے جس نے زمین کا بچھونا بچھایا, یہ میرا اللہ ہے جو بارش کو برساتا ہے. بارش برستی ہے تو دھار کی شکل میں نہیں برستی, جبکہ فطرت ہے کہ جب پانی اوپر سے نیچے گرتا ہے تو دھار کی شکل میں گرتا ہے. وہ کون ہے اتنے بلند آسمان سے پانی برساتا ہے تو دھار دھار نہیں بلکہ قطرے قطرے برساتا ہے, اسی کو اللہ کہتے ہیں. بے شک نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ زندہ باد. اللہ کون ہے جو زندہ مرغی سے مردہ انڈا پیدا کرتا ہے اور جو مردہ انڈے سے زندہ مرغی پیدا کرتا ہے؟ اللہ کون ہے جو چھوٹے سے قطرے سے اتنا بڑا انسان پیدا کرتا ہے؟ اللہ کون ہے جو پتھروں کو چیر کر کے سبزہ پیدا کرتا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ اکبر, جس کی شان یہ ہے روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے. وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں سورج کی نکیل ہے, روزانہ وقت پہ
پہ سورج طلوع ہوتا ہے اور وقت پہ سورج غروب ہوتا ہے. اور اللہ اکبر ٹائم کا بھی فرق نہیں. مثال کے طور پر اگر 10 جنوری کو آج سورج نکلا اس ٹائم پر تو آج سے 100 سال کے بعد 10 جنوری کو اسی وقت پر, اسی منٹ پر, اسی سیکنڈ پہ نکلے گا. دنیا کا انداز بدل سکتا ہے, نظام قدرت کبھی نہیں بدل سکتا. وہ کون ہے جو پھولوں میں نکھرتے گل پیدا کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ کون ہے جو گلوں میں خوشبو پیدا کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے. بل کھاتی ہوئی ندیاں کس نے بنائی؟ وہ اللہ ہے. سمندر کی طغیانی کس نے بنائی؟ وہ اللہ ہے. ذرا دیکھو تو صحیح, سیب کے اندر, صدف کے اندر موتی ہے, موتی سمندر کے اندر ہے, لیکن قطرے سے موتی بنتا ہے. اور موتی جب سیب میں آ جاتا ہے تو کبھی سمندر کی تری بھی اس کو موتی کو چھو نہیں پاتی. وہ کون ہے جو صدف میں موتی کی حفاظت کرتا ہے؟ اسی کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. جو کھاتا نہیں سب کو کھلاتا ہے, جو پیتا نہیں سب کو پلاتا ہے, جو دودھ نہیں پیتا لیکن جانور کے تھن کے اندر دودھ اتارتا ہے. وہ کون ہے جو جس کو بنایا نہیں جا سکتا وہ اوروں کو بناتا ہے. اللہ اکبر. جس کو ڈبایا نہیں جا سکتا وہ ڈباتا بھی ہے اور ڈوبنے والوں کو تراتا بھی ہے. وہ کون ہے جو ہوائیں چلاتا ہے؟ کبھی آندھی کی شکل میں چلائے تو لوگ اڑ جاتے ہیں, اور کبھی نسیم سحر کی طرح چلائے تو لوگوں کو, بیماروں کو بھی جو ہے اللہ اکبر فرحت ملتی نظر آتی ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اللہ کون ہے؟ یہی تو بات ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ اکبر. تو اللہ اپنا تعارف خود کراتا ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ. اللہ اکبر. سب کہتے ہیں میرا رب, میرا رب, میرا رب, میرا رب. اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا محبوب تیرے رخ روشن کی قسم, تیری زلفوں کی قسم, تیرے رب نے, تیرے رب نے, تیرے رب نے, گویا کہ خدا کہہ رہا ہے تم مجھے اپنا رب کہتے ہو, یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے, لیکن میں جس کو, میں اپنے آپ کو جس کا رب کہتا ہوں وہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. رب کا, یہ رب کا بھی لوگ دیکھیں. میں ان افراد سے مخاطب ہوں, اگر کوئی غلط فہمی میں کہتا ہے کہ میں نبی کی طرح, نبی میری طرح, تو میں اپنے اس بھائی سے کہنا چاہتا ہوں کسی کی کہاں سنی میں بہکاوے میں آ کے کہا تو سن لے. غور کر میرے بھائی, تجھے ہو کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ سارے بیٹے کہتے ہیں میرا باپ, میری ماں, لیکن جس بیٹے پہ باپ کو ناز ہوتا ہے وہ باپ کہتا ہے تیرا باپ فقیر تھوڑی ہے, تیرا باپ چھوٹا تھوڑی ہے. مطلب سب بچے اپنے آپ کو باپ کی طرف منسوب کرتے ہیں, لیکن جس بیٹے پہ ناز ہوتا ہے باپ کہتا ہے میں اس کا باپ ہوں, بلا تمثیل, ہزار بار بلا تمثیل. خدا کو سب نے رب کہا, لیکن جب باری آئی محمد الرسول اللہ کی تو رب کا کہہ کر کے کہا جا رہا ہے تیرا رب. مطلب کیا لوگوں, محمد الرسول اللہ کو دیکھو, سورج میں نے بنایا واپس یہ لوٹاتے ہیں, چاند میں نے بنایا ٹکڑے یہ کرتے ہیں, درخت میں نے اگائے قریب میں یہ بلاتے ہیں, میں نے کسی کو مارا زندہ یہ کرتے ہیں, کنکریوں کو بے جان میں نے بنایا, یہ لوگ کنکریوں سے کلمہ پڑھاتے ہیں, ذکر خدا کرواتے ہیں. تو لوگ حیران ہیں یہ کیسا ہے, اس کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں, اس کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں, اس کے پسینے جیسا کسی کا پسینہ نہیں, اس کی انگلیاں جیسی کسی کی انگلیاں نہیں. اگر میں پڑھنے لگوں ان کا چہرہ کیا ہے, ان کا چہرہ کیا ہے. ایک مرتبہ کسی نے کہا یا رسول اللہ, اللہ کو دیکھیں تو کیسے دیکھیں؟ تو بتایا اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے, توجہ نہیں دیکھ سکتے, نہیں دیکھ سکتے. کہا حضور کرے کیا؟ فرمایا من رانی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے. واہ بھائی واہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, فیضان غوث اعظم زندہ باد.
जो दिखता नहीं उस पे ईमान कैसे लाया जाए, जो समझ में आता नहीं उस पे ईमान कैसे लाया जाए, जो तसव्वुर में आता नहीं उस पे ईमान कैसे लाया जाए, क्योंकि जो दिखे वो खुदा नहीं हो सकता, जो तसव्वुर में आए वो खुदा नहीं हो सकता, जो बयान में आए वो खुदा नहीं हो सकता, जो तखय्युल में आए वो खुदा नहीं हो सकता, जिसको अल्फाज अहाता कर ले वो खुदा नहीं हो सकता, जिसको मकान घेर ले वो खुदा नहीं हो सकता, जिसको ज़मान घेर ले वो खुदा नहीं हो सकता, जो पैदा हो वो खुदा नहीं हो सकता, जिसके माँ बाप हो वो खुदा नहीं हो सकता, जो खाए वो खुदा नहीं हो सकता, जो पिए वो खुदा नहीं हो सकता। अब बताएं, ना तसव्वुर में आए, ना तखय्युल में आए, ना ख्याल में आए, ना उसका जमाल ख्यालात में आए, जो ख्याल में आए वो खुदा नहीं, तो फिर तुझे माने कैसे? हुजूर बता रहे हैं, मन रानी फक़द राल हक, जिसने मुझे देखा गोया उसने खुदा को देखा। मतलब क्या? जान के टुकड़े होते देखकर लोग कहे क्या ताकत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, सूरज को पलटता देखकर लोग अंदाजा करें क्या ताकत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, कंकरियों को जिक्र कराता देखकर लोग अंदाजा करें क्या ताकत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। तो फिर बात ये बनती है, जब बंदे की कुव्वत का ये आलम है तो इनको बनाने वाले खुदा की कुव्वत का आलम क्या हो? वाह भाई वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनका हुस्न ऐसा, इनका हुस्न ऐसा, इनका हुस्न ऐसा, ऐसा कैसा क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। और क्यों दीद के मुश्ताक न हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। और मेरे इमाम कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मैंने साथ तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बया है जिसका बया नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान है। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला, महबूब तेरा रब, तेरे रब ने तुझे कभी मकरू नहीं जाना, तेरे रब ने तुझे कभी नहीं छोड़ा। अब पता चला वो रब कौन है, और वो रब रब्बे मोहम्मद है, वो रब रब्बे मोहम्मद है। बल्कि एक बात कह दूं, हजरत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं कि ऐ अल्लाह मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूं, तवज्जो है, तौहीद का अकीदा हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस शान के साथ मुजद्दिद अल-फसानी ने फैलाया, किसी के हिस्से में ना आया। मुजद्दिद साहब कहते हैं अल्लाह की इबादत मैं इसलिए करता हूं कि वो रब्बे मोहम्मद अस्त, कि वो मेरे मोहम्मद का खुदा है, वो मेरे मोहम्मद का खुदा है। और खुदाए मोहम्मद के बारे में पैगामे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि वो हर वक्त तुम्हें देख रहा है। तवज्जो, हर वक्त देख रहा है, इसलिए कि जो सो जाए वो खुदा नहीं होता, जिसको ऊँग आए वो खुदा नहीं होता। और हमारा अल्लाह वो है सिनतुं वला नौम, उसको ऊँग भी नहीं आती, उसको नींद भी नहीं आती। रात की तारीकी में गुनाह करने वालों अल्लाह देख रहा है। ये तसव्वुर इस्लाम का बुनियादी तसव्वुर। दिन के उजाले में शराब की बोतलें अपने हलक के नीचे उतारने वालों, अगर कमरों में छुप करके तुम नशा कर रहे हो तो भी अल्लाह तुम्हें देख रहा है। नरम नरम कद्दों पे लेट कर अगर किसी खूबसूरत की जुल्फों के असीर बन रहे हो तो भी अल्लाह तुम्हें देख रहा है। किसी की जेब काट रहे हो तो भी अल्लाह तुम्हें देख रहा है। माँ बाप को सता रहे हो तो भी अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अल्लाह अकबर, हर घड़ी, हर लम्हा, हर पल वो देख रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। अब पूछना चाहता हूँ, जिस बंदे के दिल में ये तसव्वुर
پیدا ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے، ابا دیکھ رہے ہیں تو انسان کے ہاتھوں سے سگریٹ گر جاتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور کا یقین رکھنے والا زنا کے اڈے پہ کیسے جا سکتا ہے، شراب کے اڈے پہ کیسے جا سکتا ہے، جوا کے اڈے پہ کیسے جا سکتا ہے، گندی فلمیں کیسے دیکھ سکتا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، رودرپور والوں، اگر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہو اور یہ لکھ دیا جائے آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے، جیسا کہ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تھوڑا غور کرنا میری قوم کے جوانوں، میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں، میرے پاس مضامین کی بھرمار نہیں، فقیر بے نوا دل کے درد کے طور پر آپ کے دلوں کے دروازے پر ایک درد انڈیلنا چاہتا ہے۔ لکھا ہے آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے اور آپ گٹکا کھا رہے ہیں، آپ پان کھا رہے ہیں، آپ اندازہ کریں آپ کے منہ میں تھوک جمع ہو جائے اور نظر پڑے آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں، تو بولو وہاں تھوکتے ہو، وہاں گٹکے کا تھوک تھوکتے ہو، وہاں پان کا تھوک اگال تھوکتے ہو۔ حیرت ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو، یعنی اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں لے کر، تو وہاں تھوکتے تک نہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہو۔ اب سنو، سرکار غوث پاک کا ذکر ہو رہا تھا، وہی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جو بندوں کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے، جو بندوں کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے، لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے جیسا کہ میں اور آپ کرتے ہیں۔ چیئرمین صاحب دیکھ رہے ہیں، نگاہیں نیچی، علامہ غفران صاحب دیکھ رہے ہیں، کسی کی جیب کے ہاتھ نہیں، علامہ زاہد دیکھ رہے ہیں، میاں دیکھ رہے ہیں، کھڑے ہو کے پانی بھی نہیں پیئیں گے کیونکہ یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ بندے دیکھ رہے ہیں، کھڑے ہو کے پانی بھی نہیں پینا، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے رشوت کھا رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے سود کھا رہے ہو، اللہ دیکھ رہے ہیں چپل اور سبزی بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جو قوم اللہ کی قدر نہ کرے اس قوم کی کیا قدر ہوگی؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اپنے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے تھی۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو، تھوکتے نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ غوث پاک فرما رہے ہیں جو لوگوں کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے اور تنہائی میں گناہ کرے وہ زندیق ہے، زندیق۔ یہ غوث پاک کا مسلک ہے۔ قادری بنتے ہو سو کارڈ قادری، خود ساختہ قادری۔ قادریت کپڑے پکڑ کر نہیں ملتی، قادریت صرف رسمی طور پہ ہاتھ میں ہاتھ دینے سے نہیں ملتی، قادریت چند کلمات پڑھنے سے نہیں ملتی، قادریت سرکار غوث اعظم کی تعلیمات کو جب تک کہ حرز جان نہ بنا لیا جائے اس وقت تک کہ قادریت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر قادریت اتنی سستی اور آسان ہوتی تو 14ویں صدی کا مجدد 1200 سے زائد کتابوں کا مصنف یہ دعا نہ کرتا قادری کر، قادری کر، پھر کر پر بات ختم نہیں کی، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، مطلب قادریت جنت کی ضمانت ہے، اسی لیے تو قادریت پر اٹھنے کی دعا کی جا رہی ہے۔ جانتے ہیں جہاں قادریت ہوگی وہاں جہنم نہیں ہوگی، جہاں قادریت ہوگی وہاں جنت ہوگی، جہاں قادریت ہوگی اللہ وہاں امن ہوگا، جہاں قادریت ہوگی وہاں سلامتی ہوگی، جہاں قادریت ہوگی وہاں خدا کی رحمت ہوگی، جہاں قادریت ہوگی وہاں رسول کا دامن ہوگا، جہاں قادریت ہوگی وہاں ولیوں کی عنایت ہوگی۔ اور قادریت آئے گی کہاں؟ جہاں گناہ ہوگا وہاں قادریت کا رنگ نہیں ہوگا، جہاں خدا کا خوف نہیں ہوگا وہاں قادریت کا رنگ نہیں ہوگا، جہاں بے نمازی پن ہوگا وہاں قادریت کا رنگ نہیں ہوگا، جہاں بے خوفی ہوگی وہاں قادریت کا رنگ نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو وقت کا مجدد 1200 سے زائد کتابیں لکھ کر بھی پہلے قادری بننے کی دعا، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ غوث پاک فرماتے وہ زندیق ہے، زندیق
جو لوگوں کے درمیان گناہ نہیں کرتا اور اکیلے میں کرتا. لوگوں نے کہا اکیلے میں گناہ کر کے کوئی زندگی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے گناہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اکیلے میں کیوں کر رہا ہے؟ اکیلے میں کیوں کر رہا ہے؟ کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ کون سا دروازہ تم نے بنایا جو خدا اور بندے کے درمیان کھلتا اور تم اس کو بند کر دو؟ ہے کوئی ایسا دروازہ؟ ہے کوئی ایسا باب؟ تو غوث پاک فرماتے جو بندوں کی وجہ سے گناہ چھوڑے اور خدا کے خوف سے گناہ نہ چھوڑے وہ زندیق نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور نہیں ہے تو پھر مومن بھی نہیں ہو, مسلمان بھی نہیں ہو. ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ دیکھ رہا ہے یہ مانتے ہو, پھر گناہ کیوں کرتے ہو؟ اور اگر گناہ کرتے ہو یہ سوچ کے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے معاذ اللہ, تو پھر مسلمان کیسے؟ ایک حدیث سنیے. ایک حبشی بارگاہ رسالت میں جلوگر ہے. حضور کی محفل میں ایک حبشی بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے لوگوں جب کوئی گناہ کرتا ہے گناہ تو اللہ اس کو دیکھتا ہے. کوئی کام کرو اللہ دیکھتا ہے, کوئی کام کرو اللہ دیکھتا ہے. اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں گناہ کر رہا تھا, جب میں نے کوئی گناہ کیا, کوئی برائی کی, تو کیا اللہ نے اس کو دیکھا؟ میرے رب نے اس کو دیکھا؟ تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا ہاں تم جو کرتے ہو اللہ تمہیں دیکھتا ہے. غور فرمائیں, اس حبشی نے سنا کہ میں نے جب گناہ کیا تو اللہ نے مجھے دیکھا, دیکھ لیا. کہا ہاں تم جو کام کرتے ہو اللہ تمہیں دیکھتا ہے. بس اتنا سننا تھا. اس نے چیخ ماری اور چیخ مار کے زمین پہ گر گیا اور اس کا جسم ٹھنڈا ہونے لگا. لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا کی خشیت اور خدا کے خوف کی وجہ سے اس کی جان نکل گئی. روئے زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس حبشی کی زیارت کر لو, کیونکہ اللہ کی خشیت میں اس کی جان نکل گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں, اپنی زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے ہم سب بنے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, ٹیچر بنے, یہ بنے, خطیب بنے, ادیب بنے, نقیب بنے, سب بن گئے. لیکن کیا ہم اللہ کے بندے بھی بنے؟ کیا ہم اللہ رب العزت کے بندے بھی بنے؟ بندے کو تو تصور ہے اللہ دیکھ رہا ہے, رب دیکھ رہا ہے, قادر و قیوم دیکھ رہا ہے. اور پھر سوچو تو صحیح, اللہ اکبر, بزرگان دین کے حالات کیا تھے؟ آئیے تھوڑا میں آپ کو بتاؤں ان کی خشیت کا عالم کیا, ان کے خوف کا عالم کیا. یاد رکھنا آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے, ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر فلموں میں دیکھتے ہیں تب ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, سیریلوں میں جذباتی مناظر دیکھتے ہیں تو بھی ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, کوئی ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, 500 کی نوٹ گم ہو جائے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, کوئی مر جائے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں, سب کو یاد کر کے, غموں کو یاد کر کے, ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر روتے ہو, کیا کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی روئے؟ کیا کبھی اللہ کے خوف سے بھی روئے؟ کیا کبھی خدا کی خشیت سے بھی روئے؟ مجھے بتاؤ. لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے ہم بادشاہ تھے. میں کہتا ہوں جب تک راتوں کو رونے والے تھے تب تک ہم بادشاہ تھے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے ہم آقا تھے اب ہم گداگری کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں جب تک مسلمان خدا کی خشیت سے روتا رہا, جب تک مسلمان اللہ کے خوف سے روتا رہا. بلکہ آپ کو بتاؤں ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیں کیا گنہگار بھی کوئی جنت میں بے حساب جا سکتا ہے؟ کوئی گنہگار بھی بے حساب جنت میں جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں ہاں عائشہ, کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کو اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے گا. تو ام المومنین نے پوچھا آقا کچھ گنہگاروں کو بے حساب بھی جنت ملے گی, وہ کون ہے؟ تو میرے آقا
فرماتے ہیں جو دنیا میں تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے خوف سے روتے ہوں گے، ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں بے حساب داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دا نبی فرماتے ہیں کوئی اللہ کے خوف سے روئے اور مکھی کے سر کے برابر اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، اللہ اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ مجھے افسوس ہے میری قوم کو سیریلوں پر تو رونا آتا ہے، میری قوم کو ہیرو ہیروئن کی جدائی پر تو رونا آتا ہے، میری قوم کو اپنے اعمال پر رونا کیوں نہیں آتا؟ آج یہ آپ کو بتاؤں کتنے افسوس کا مقام ہے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں اللہ سے ڈرتے۔ ہمارے اسلاف نیکیاں کر کے اللہ سے ڈرا کرتے تھے، ان کے دلوں میں خشیت کا عالم کیا تھا نہیں جانتے۔ آؤ آپ کو بتاؤں، ذرا دل کے کانوں سے یہ بات سننا۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں اور دوران نماز عشاء آپ سورت کی تلاوت کرتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا۔ یہ سورت پڑھتے ہیں۔ کیا ہے اس سورت کا مطلب؟ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں، اگر گانوں کا مفہوم یاد نہ ہو تو ڈکشنری لے کر بیٹھتے ہو، لیکن کبھی قرآن کا مطلب یاد نہ ہو تو اس کے لیے بھی کسی کے پاس بیٹھنے کی توفیق ہوئی ہے۔ آپ کو بتاؤں حالات کتنے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، پیدائشی مسلمانوں کو ایمان اور اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک مرتبہ یورپ کی سرزمین پر ایک مسجد کے اندر ایک عیسائی داخل ہوا اور اپنے مسلمان دوست کے ساتھ، کتنے حیرت اور حالات کیسے ذرا سوچو، اپنی تباہی کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے، اپنی تباہی اپنی اوقات اپنے حالات اپنے معاملات کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عیسائی اپنے مسلمان دوست کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، آنے کے بعد تلاوت سنتا ہے، دعا سنتا ہے، ڈسپلین دیکھتا ہے، اپنے دوست سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارا امام ہے۔ یہ کیا پڑھ رہا تھا؟ قرآن۔ کیا مطلب ہے؟ پتہ نہیں۔ دعا میں کیا پڑھ رہا تھا؟ پتہ نہیں۔ امام صاحب سے پوچھ لو، امام صاحب پڑھ رہے تھے کیا مطلب؟ میری طرح کوئی ہوگا؟ نہیں پتہ مجھے۔ دعا میں کیا کر رہے تھے؟ اللہ سے مانگ رہے تھے۔ کیا مانگ رہے تھے؟ کیا مطلب ہے؟ نہیں پتہ۔ اس نے حسرت سے کہا جو قوم اپنے اللہ سے جو مانگے اس کو اس کا مطلب بھی معلوم نہ ہو، جو قوم اپنے اللہ سے عرضی پیش کرے اس کا مطلب بھی معلوم نہ ہو۔ مجھے بتاؤ، دنیا کی آفیسوں میں نوکری کرنے کے لیے انگریزوں کی زبان تو سیکھ لی، کیا اپنے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے قرآن کی زبان سیکھنے کی جستجو بھی ہے؟ ہم انگریزی زبان کے مخالف نہیں ہیں، ہمارے مذہب نے ہر زبان سیکھنے کا حکم دیا، لیکن پوچھنا چاہتا ہوں اپنے دشمنوں کی زبان دنیا جیتنے کے لیے تو سیکھ لی، آخرت کی سرخروئی کے لیے چند صورتوں کا ترجمہ بھی یاد نہ کر سکے؟ اور آپ کو ترجمے کے یاد کرنے کے لیے کہیں اور آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے یہاں تو احمد رضا جیسا مفسر موجود ہے جس نے کنز الایمان کی شکل میں ایمان کا خزانہ عطا کیا ہے، اور ترجمے کی ندرتوں کا عالم یہ ہے کہ مولوی عبدالکریم پاریک جیسا مفسر قرآن جو دوسری جماعت کا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے مولانا احمد رضا کا ترجمہ پڑھا اور بعض تراجم پڑھ کے آیتوں کا اس نتیجے پہ پہنچا۔ مولانا عبدالکریم پاریک کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ عبدالکریم پاریک صاحب کہتے ہیں کہ میں امام احمد رضا کا کنز الایمان پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر بفرض محال قرآن اردو زبان میں نازل ہوتا تو جو مولانا نے ترجمہ کیا ہے بعض آیتیں بالکل اس کے مشابہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا قرآن کا ترجمہ کرنے والا ہماری جماعت میں موجود ہے، اور ہمیں قرآن کی چند صورتوں کا ترجمہ بھی یاد نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا قرآن کے ساتھ رونا، تلاوت کے ساتھ رونا یہ لوازمات قرآن میں سے، آداب تلاوت میں سے، لیکن ہم نے تو
آیت کی عذاب کو گا کر کے اور خوش الہامی سے پڑھ لیا. آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ ابن مسعود نے قرآن پڑھا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. معلم الامہ عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھتے. حضور نے فرمایا ابن مسعود قرآن تو پڑھ لیا, اس کا ساز و سامان اس کے ساتھ کہاں ہے؟ تو حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن حسن کے لہجے پہ اترا ہے, جب بھی قرآن پڑھا کرو تو رونے کے لہجے میں پڑھا کرو. رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنا لو. لیکن ہمارا حال تو پہلی بات تو قرآن سنتے نہیں, قرآن سنتے نہیں, اور سن لو چلے بہت دور نہیں جاتا, اس لیے کہ وقت کی نزاکت ہے, ہمیں کہیں پہنچنا بھی ہے. امام اعظم ہمارے امام, کون امام اعظم؟ کون امام اعظم؟ مسجد کی جمعہ کی 2 رکعت کا امام نہیں, وہ امام اعظم جس کا عمل یہ ہے کہ پڑوس کی لڑکی ایک دن اپنے باپ سے کہتی, بابا ہمارے پڑوس کی آنگن میں جو درخت کا سایہ روزانہ رات کو نظر آتا تھا وہ اب نظر نہیں آتا. تو اس نے رو کر کہا, بیٹی وہ کوئی درخت کا سایہ نہیں, وہ مسلمانوں کا امام تھا جو پوری رات نماز میں قیام کی حالت میں کھڑا رہتا تو اس کا سایہ ہمارے آنگن میں پڑتا. وہ مسلمانوں کا امام جس نے رمضان المبارک میں 61 قرآن ختم کیے, ایک دن میں, ایک رات میں, ایک تراویح میں. وہ مسلمانوں کا امام داتا علی حجویری جیسی شخصیت ان کو امامی, میرا امام کہہ کے پکار. داتا صاحب کوئی معمولی انسان ہے جس کو غوث اعظم اللہ کا شیر کہیں. غریب نواز جب ہند آنے لگے مزار پر مراقب ہوئے تو قبر انور سے جو ہے وہ اشارہ دیا گیا, ہند جا رہے ہو تو اللہ کے شیر کے پاس ضرور جانا. کہا وہ کون ہے ہند میں اللہ کا شیر؟ کہا اسی کو علی حجویری کہتے ہیں. وہ داتا صاحب جس کو میرا امام کہے. امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہستی, کروڑوں حنفیوں کے امام, غریب نواز کے امام امام اعظم, محبوب الہی کے امام امام اعظم, صابر پاک کے امام امام اعظم, بختیار کاکی کے امام امام اعظم, مجدد الفسانی کے امام امام اعظم, امام اہل سنت 14ویں صدی کے مجدد امام کے امام امام اعظم. میں سوچتا ہوں جس کے مقتدی ایسے ہیں وہ مقتدی امام اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا. لیکن امام اعظم قرآن مقدس کی سورت پڑھتے ہیں, اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اسقالہا. کیا مطلب؟ اس سورت مبارکہ میں اللہ نے قیامت کے زلزلے کا ذکر کیا ہے, یعنی زمین پہ زلزلہ طاری ہوگا. ہاں بڑی معذرت کے ساتھ میرے سنی جوانوں, تم میدان محشر کا ذکر سن کر کے میرے بھولے بالے شاعروں کی زبان سے خوش ہوتے ہو. جو ہوگا دیکھا جائے گا, کیا ہوگا دیکھ لیں گے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے عزیز, میری قوم کے جوان, جو اسٹیجوں سے تجھے مفت کی جنت بانٹی جاتی ہے, بانٹنے والا بھی دھوکے میں ہے اور تو لینے والا بھی دھوکے میں ہے. واللہ جنت اتنی سستی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ان کا چہرہ دیکھو اور جنت پا جاؤ, ان کا چہرہ دیکھو اور جنت پا جاؤ. میں چہروں کا مخالف نہیں, اس قدر تو نادانی نہ فرمائیں. جو قوم فجر کی نماز سے غائب, جو قوم ظہر کی نماز سے غافل, جو قوم عصر کی نماز کو کھیل کود میں ترک کر دے, جو قوم اپنی ماں باپ کو مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگنے پہ مجبور کر دے, جو قوم اپنی بیویوں کو سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق دے دے, جو قوم اپنی بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں پا کر کے اس کو چمچوں سے, مشینوں سے اور آلات کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹروں میں بہا دے. اللہ اکبر. میں تو کہتا ہوں درندگی کی حد ہو گئی. مکے کے کافر حضور کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. کس قدر درندے ہو گئے لوگ کہ وہ تو کافر ہو کر, مشرک ہو کر, بتوں کے پجاری ہو کر بیٹیوں کو اتنا حق تو دیتے تھے کہ وہ دنیا میں آ سکے. آج کے جدید دور کا انسان کتنا وحشی اور درندہ ہو گیا کہ وہ اپنی بیٹی کو دنیا میں آنے کا موقع بھی نہیں دیتا. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے, سونوگرافی کے ذریعے پتہ کرتا ہے پیٹ میں بیٹی ہے کہ بیٹا ہے, اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے
اس کو نالی اور گٹر میں بہا دیتا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ او اپنی اولاد کے قاتلوں، اولاد کے قاتلوں کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو، نشہ کرنے والی قوم کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والی قوم کو چہرے دکھا کے بانٹ رہے ہو جنت. اللہ اکبر. جو قوم سود پہ دلیر ہو گئی ہے ان کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو. ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ جس کا چہرہ دکھا کے جنت بانٹی، کیا اس کے ایمان پہ خاتمے کی بھی گارنٹی لائے ہو؟ کہاں سے گارنٹی لائے ہو؟ ارے غوث پاک جیسا اللہ اکبر راتوں کو دعا کرتا ہے، اے اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما. غوث پاک کو عید کے دن روتے ہوئے دیکھا. کسی نے کہا مولا غوث پاک، اے غوث پاک کون؟ غوث پاک ہم قادریوں کے عقیدے میں غوث پاک کون؟ بریلی سے آواز آتی ہے، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجمل فاصل ہے یا غوث. اللہ اکبر. الوہیت ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عادل ہے یا غوث. تیرا ذرہ مہے کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. جس کا کرم شامل ہونے پر ایمان پہ خاتمے کی ضمانت ملے، اس غوث پاک کو عید کے دن مرید نے روتے دیکھ کر پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج عید کے دن رونے کا دن ہے. فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والے غوث اعظم، وہ غوث پاک ہم قادریوں کے عقیدے میں وہ خود کہتے ہیں کہ جب تک مجھے قسمیں نہیں دیتا میں کھانا نہیں کھاتا، جب تک مجھے قسمیں نہیں دیتا میں پانی نہیں پیتا. اور امام میرے کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا. وہ ہماری تعلیم کے لیے ایمان پر خاتمے کی دعا کرے اور ہم چہرے دکھا کر زانیوں کو، شرابیوں کو، جواریوں کو. کچھ تو خیال کرو. مجھے پتا ہے کہ میری قوم اس پر مجھ سے ضرور ناراض ہوگی، لیکن رضا اور ناراضگی کا خیال وہ کرتا ہے جس نے کسی چیز کو اپنا پیشہ بنایا ہو. یہ عبادت ہے، پیشہ نہیں. اس لیے یاد رکھو قیامت کا زلزلہ کیا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلے آئیں گے زمین پر. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے نیچے کا مادہ اوپر کو اگل دے گی. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، زمین خبر دے گی. کائے کی؟ زمین کے سینے پر تم نے کیا 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 تھا زمین بولے گی. رات کے سناٹے میں گناہ کرنے والوں سب سے چھپ سکتے ہو، زمین گواہی دے گی. جن اعضاء سے گناہ کرتے وہ اعضاء گواہی دیں گے. فرشتوں نے تو لکھ ہی رکھا ہے، خدا تو دیکھ ہی رہا ہے. میرے امام یہ سورت پڑھتے ہیں اور اس کا اینڈ اس پر ہے. اللہ اکبر. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. علماء موجود ہے. عصر حاضر کے تناظر میں اس آیت کو کوشش کر رہا ہوں سبق سنانے کی نیت سے سمجھانے کی، غلطی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی. اللہ یہ نہیں فرماتا جو تو نے بدی کی وہ اس کا صلہ دوں گا، نہیں. آیت کا لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے. مفسرین کے فرمان پر یہ مفہوم ضرور نکل رہا ہے، لیکن آیت کا لفظی ترجمہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر تو نے نیکی کی ہوگی وہ بھی تجھے دکھائی جائے گی. دکھائی خیرًا یرا دکھائی جائے گی.
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر پاپ اور بدی کی ہوگی وہ بھی دکھائی جائے گی۔ اب اس کو عصر حاضر کے تناظر میں تھوڑا سمجھ لیں، محسوس کریں۔ ایک بندہ اس نے پاکٹ مارا، پکڑ کے لائے، بزرگوں نے پکڑا ہاتھ، پاکٹ مارتا ہے، جلسے میں آ کے خبیث مردود پاکٹ مارتا ہے۔ حضرت نہیں، میں نے نہیں مارا۔ چار لوگ نے پکڑا، جھوٹے حضرت، میں نے نہیں مارا۔ کیا کر لوگے؟ کچھ نہیں۔ یہ جھوٹ کا منہ کون پکڑے؟ لیکن اب سمجھو، کوئی پاکٹ مار رہا تھا، جیب سے موبائل نکالا، ویڈیو شوٹنگ کر لی۔ توجہ، پاکٹ مار رہا تھا، جیب سے موبائل نکالا، شوٹنگ کر لی، ویڈیو۔ اب پاکٹ مار رہا تھا، حضرت نہیں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، رک ابھی رک، یہ اسکرین پہ چلاؤ، مجمع کے سامنے اسکرین پہ چلاؤ۔ بولو مجرم انکار کر سکے گا؟ تھوڑا دھیان دینا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تیرے موبائل کے ویڈیو میں جو شوٹنگ ہے، اگر وہ اسکرین پر چل جائے کہ تو نے کیا کیا پاپ کیا، چوری کی، جھوٹ بولا، کتنا شرمندہ ہوگا۔ قرآن کہہ رہے اللہ تجھے دکھائے گا۔ دکھانے کی کیفیت کیا یہ تو خدا جانے، لیکن دکھانے کا معاملہ سوچو، یعنی تو نے اکیلے میں رات میں زنا کیا، قدرت کے کیمرے میں سب شوٹ ہو گیا ہے۔ تو نے کسی عورت سے فون پر تنہائی میں جو بیٹھتے ہو نا، ادھر کونے میں ادھر کپڑے میں، جو رات کو فری میں بات کرتے ہو، گندی گندی باتیں اپنی گرل فرینڈ سے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ ماں تڑپ اور ترس رہی ہے کہ میرا بیٹا میری خیریت تو پوچھے، اور بیٹا 2 گھنٹہ کہیں اور مصروف ہے۔ جس ماں نے 2 سال تک اپنے سینے کا دودھ پلایا، اس ماں کی خیریت پوچھنے کا وقت نہیں۔ لڑکی بھی کسی کے ساتھ، لڑکا بھی کسی کے ساتھ، اور وہ کس کے ساتھ؟ بے وفا کے ساتھ۔ آپ کہیں گے بے وفا؟ میں نے کہا بالکل۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جو ماں کی خیریت نہ پوچھے وہ ماں کا بے وفا ہے کہ نہیں؟ اور جو لڑکی ماں باپ کو چھوڑ کر تیرے ساتھ الجھی ہوئی ہے، رات کے 2 بجے تک، 3 بجے تک گندی باتیں کری، وہ ماں باپ کی بے وفا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھنا اصول، جس لڑکی نے ماں کے ساتھ وفا نہ کی، وہ لڑکی تیرے ساتھ کیسے وفا کر سکتی ہے؟ اور قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی سرفیرہ یہ کہے کہ تیرے لیے الگ دنیا بساؤں گا اور آسمان کے تارے توڑ کے لا کر تیرے قدموں میں بچھا دوں گا، اس ظالم سے کہنا جو اپنی ماں کو بیماری پہ خرچہ دے کر وفا نہ کر سکے، وہ میرے لیے آسمان کے تارے توڑ کر کے قدموں میں کیا لا سکتا ہے؟ یاد رکھنا، قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، ایسے کے ساتھ رشتہ نہ کرنا جو ماں باپ کا غدار ہو، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو ماں باپ سے غداری کرے وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میری قوم کے جوانوں، تھوڑا تصور کرو، قیامت کا دن ہے، قیامت کا منظر ہے، اللہ اکبر، 10-20 لوگوں کے درمیان، 10-20 لوگوں کے درمیان میرے بھائیوں، اگر ہمارے جرائم چلا دیے جائیں اسکرین پر، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، میرے بھائیوں آپ لوگ تو بہت نیک ہو، اللہ کی مخلوق میں سب سے پاپی گنہگار امین القادری ہے، اگر 1 ہفتے کی میرے سفر کی رودات، میرا سونا، میرا جاگنا اسکرین پہ چلایا جائے تو میں نہ یہاں بیٹھنے کے قابل، نہ آپ میری تقریر سننا پسند کریں گے، کیونکہ آدمی نیند میں سوتا ہے، کیفیت پتہ نہیں کیا ہوتی، منہ کھلتا ہے، آنکھیں کیسی ہو جاتی ہے، بال کیسے ہو جاتے ہیں، حالانکہ سونے پر کوئی شریعت کا حکم نہیں، جو سونے پر شریعت کا حکم نہ ہو وہ اتنا گندا انسان کا کہ اٹھے تو منہ میں بدبو آئے، آنکھ میں کیچڑ آ جائے، بال بکھر جائیں، یعنی جس پہ کوئی حکم نہ ہو اس کی گندگی کا یہ عالم ہے، تو جس کے حرام کا حکم دیا گیا ہو، جس کے ناجائز ہونے کا حکم دیا گیا ہو، اس کی بدبو اور اس کی گندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر قرآن کہتا ہے وہ دکھا دیا جائے گا، کس کے سامنے؟ وہاں انبیاء بھی ہوں گے، وہاں صحابہ بھی ہوں گے، وہاں اولیاء بھی ہوں گے، وہاں نیک بھی ہوں گے، وہاں بد بھی ہوں گے۔ مسلمانوں اپنا کیا بنے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح، غفلت کتنی غفلت ہے، غفلت کتنی غفلت ہے، اللہ اکبر، وہاں کیا حالات ہوں گے بتاؤں؟ ایک روایت سن لے، اللہ دل کے کانوں سے اس کو بھی سن لے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری زندگی توحید کی دعوت دی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھا۔ آپ آسمان پہ اٹھا لیے گئے،
پھر کیا ہوا؟ ان کے ماننے والوں نے ایک گندگی پھیلا دی. کیا؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی امی اللہ کی بیوی ہے. بولو معاذ اللہ. ٹھیک، یہ بات انہوں نے کہی. اب یہ عقیدہ چل پڑا، قیامت کے دن عیسائیوں کو کھڑا کیا جائے گا. توجہ کرنا، قیامت کیا ہے، دھیان دینا. اگر گفتگو سن کر بدلنے آئے ہو تو خاص توجہ آپ کی، تھوڑی دیر بس، زیادہ نہیں. اس کے بعد اینڈ کر دیا جائے گا. ایک بات، ایک روایت پڑھ کے بات ختم کر دیں گے کیونکہ ہمیں کہیں پہنچنا ہے. توجہ کریں، دھیان دیں. اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، ہم مسلمانوں کے عقیدے میں ہر نبی معصوم، گناہ خطا کبھی قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی. اللہ نے ان کو عصمت کی چادر میں سمیٹ لیا. ہر نبی معصوم، ہر نبی پہ ہم یکساں ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسولی، تفریق نہیں کرتے ایمان لانے کے معاملے میں. اپنے نبی پہ جیسے ایمان لائے ویسے تمام نبیوں پہ ایمان لاتے. ایک نبی کا بھی انکار سارے نبیوں کے انکار کے برابر ہے. کفر ہے، کفر، مکمل کفر. ہاں اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، یہ ہمارا عقیدہ ہے اس سے بڑھ کر. لیکن سنو، وہ عیسیٰ کلمت اللہ، روح اللہ، کواری بطول مریم سے پیدا ہوئے. ان کے ماننے والوں نے عقیدہ کیا گڑھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اب ان کو قیامت کے دن رسوا کرنے کے لیے اللہ پاک حضرت عیسیٰ کو کھڑا فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان ہے. اور حساب لینے کے لیے نہیں، بہت توجہ کرنا، حساب لینے کے لیے نہیں، ان پر لگے ہوئے الزام کو کلیئر کرنے کے لیے. اللہ ایک سوال کرے گا قیامت میں، عیسیٰ یہ بتاؤ کیا تم نے اپنی قوم کو یہی سکھایا تھا کہ وہ تمہارے بعد یہ عقیدہ بنا لے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو؟ حساب لینے کے لیے نہیں پوچھا جا رہا ہے، کس لیے؟ لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے. حالانکہ الزام کے خاتمے کے لیے سوال کرنا یہ حساب نہیں بلکہ یہ اظہار عظمت ہے، اظہار شان ہے. لیکن اب سنو، ہائے ہائے میتوں پہ رونے والوں، اگر قیامت معلوم ہو جائے تو میت پہ نہیں، ہم اپنے آپ پہ روئے. جنازوں پہ رونے والوں، اگر آخرت کی حقیقت پتہ چل جائے تو جنازوں پر نہیں بلکہ اپنے اعمال پہ رو. اللہ رب العزت الزام کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ کو اس الزام سے بری کرنے کے لیے، تہمت سے بری کرنے کے لیے پوچھے گا، عیسیٰ تم نے یہی سکھایا تھا اپنی قوم کو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، جب اللہ یہ پوچھے گا نا کہ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، تو حضرت عیسیٰ یہ سوال سن کر اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ آپ کے جسم کے ہر بال سے خون کے پھوارے نکل پڑیں گے. الزام کے خاتمے کے لیے سوال ہوا تو معصوم کے ہر بال سے خون کی پھوارے نکل پڑی. جن لوگوں نے زنا کیا ہوگا، اللہ کی جھوٹی قسمیں کھائی ہوگی، وہ سود جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. جنہوں نے نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر والی فلمیں دیکھی ہوگی، میرے بھائی کیا اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ کسی پہاڑ پر اگر اللہ اپنا عذاب ڈال دے، پہاڑ بھی پگھل جائے. اپنے آپ پر رحم تو کرو. مئی کی گرمی آنے سے پہلے ایسیاں درست کرتے ہو، مئی کی گرمی آنے سے پہلے سوتی کپڑے سلاتے ہو، مئی کی گرمی آنے سے پہلے کتنے انتظامات کرتے ہو، لیکن مئی کی گرمی کی اوقات کیا ہے اور جہنم کے عذاب کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے ان 70 درجہ کم ہے. کم جب دنیا کی آگ کا یہ حال ہے تو جہنم کی اس 69 درجہ بڑی ہوئی آگ کی حرارتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اپنے آپ پر تو رحم کرو. یہ جسم جس کو ایک مچھر ڈنک مارے تو ہمارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، مکھی اس پر چلے تو اپنی نیند اڑ جاتی ہے، بچھو کاٹ لے تو تڑپنے لگتے ہو. میرے بھائی کھیت کے بچھو کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کے بچھو
بچھوؤں کا ڈنک کیسے برداشت کرو گے؟ تمہاری یہ سادی سیدھی خوبصورت صورتیں دیکھ کر رحم آتا ہے۔ اپنی صورت کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ۔ اے جم کرنے والے میرے جوان، تو کتنا بھی مضبوط طاقتور جسم بنا لے، جب تو بچھو کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا تو خدا کا عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ بس میں بات اتنی کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں قیامت میں جو ہوگا مولانا دیکھا جائے گا۔ حضرت کعب احبار سے ایک بار فاروق اعظم کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے خوف و خشیت والی باتیں سنا، تو حضرت کعب نے کہا امیر المومنین جب جہنم کو قیامت میں لایا جائے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو اس وقت اٹھتے ہوئے شراروں کو دیکھ کر انبیاء کی شان یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ گھٹنے زمین پہ ٹیک کر اللہ سے کریں گے مولا آج ابراہیم اپنے لیے امان چاہتا ہے، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے مولا آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ وہ موسیٰ جن کے لیے قرآن کہتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اے میرے موسیٰ طور کے دائیں طرف آ تاکہ میں تجھ سے پیار کی راز کی باتیں کروں۔ وہ کلیم اللہ وہ گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے مولا میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین اس وقت عیسیٰ کلمت اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے مولا آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا۔ یہ اس دن کا حال ہوگا، اور قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ قرآن کہتا ہے اس دن جبریل امین بھی، وہ جبریل جو فرشتوں کا سید اور سردار ہے، وہ جبریل امین جو اللہ کے نزدیک قوت والا عزت والا ہے، قرآن کہتا ہے جبریل بھی اس دن فرشتوں کے ساتھ اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے۔ ان میں بھی اور فرشتوں میں بھی کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی، کوئی کلام نہیں کر سکے گا الا من اذن، مگر اللہ جس کو اذن دے، اور اللہ جس کو اذن دے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ میرے اور تمہارے آقا ہوں گے۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، یہ قیامت کا منظر ہے، یہ قیامت کا حال ہے۔ قیامت کا حال بتا دوں کیا ہے؟ جرائم پر دلیر ہو رہے ہو، ایک ماں اپنے بیٹے سے ایک نیکی مانگے گی تو بیٹا کہے گا تو کون ہے میں نہیں پہچانتی، اور بیٹا ماں سے نیکی مانگے گا ایک نیکی تو ماں کہے گی تو کون ہے میں نہیں پہچانتی۔ اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ یہ تمہارے دوست جو تمہارے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے تمہیں گناہوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، تمہارے جتنے پکے دوست ہیں، الاخلاء فرمایا، اخلاء خلیل کی جمع ہے اخلاء، اور خلیل کہتے ہیں پکے دوست کو۔ ایک بات کہہ دوں، آج کوئی کسی کا خلیل نہیں ہے۔ ارے لوگ دوست نہیں ہے تو خلیل کیا ہو سکتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں پکا دوست۔ اب پکا دوست کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ اگر دوست کہ آگ میں کود پھر اس کو کودنا ہی ہے، یہ ہے خلیل۔ دوست کہ ایک لوتے بیٹے کو رکھ دے چھری پر، چھری کے نیچے، خلیل کو رکھ دینا چاہیے۔ دوست کا یہ کرنا ہے بیوی کو چھوڑ دے جنگل میں، خلیل کو کرنا چاہیے۔ یہ خلیل ہوتا ہے، خلیل یعنی دوست کی جو مرضی وہ خود کی مرضی، خلیل اس کو کہتے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے، حالانکہ یہاں قرآن خلیل کی جمع خلا بیان کر رہا ہے، جتنے گہرے دوست یعنی ایسی محبت ہو کہ ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکے، ایک دوسرے کی مرضی پہ قربان ہو، ایسے دوست تمہارے کیا بن جائیں گے؟ کیا بن جائیں گے؟ عدو، دشمن بن جائیں گے، دشمن۔ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ تھوڑا بڑھ کر کے ڈینگے مارتے، کہتے دیکھو کوئی کام نہیں آئے گا نا، کوئی کام نہیں آئے گا نا۔ ہم کہتے ہیں ابھی آیت پوری نہیں ہوئی، آدھا قرآن پڑھنے والوں یہودیوں کے طریقے پہ نہ چلو۔ یہودی یہی کرتے تھے کہ اپنے مقصد کی توریت پڑھتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے، لیکن یہ اسلام ہے، یہاں ادھورا قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سارے تمہارے گہرے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ مولا کوئی کام بھی آئے گا تو کہتا ہے الا المتقون، جو متقی ہے وہ کام آئیں گے۔ مولا اور سمجھا متقی کا مطلب کیا؟ تو کہا ان اولیاءہ الا المتقون، جو متقی ہے وہی تو میرے ولی ہے۔ پتا چلا جہاں تمہارے دوست دشمن بنیں گے
سبحان اللہ الا المتقی. اسی لیے تو ولیوں سے رشتہ جوڑتے ہیں کہ ولی کام آئیں گے. اور ہمارے غوث تو متقی نہیں بلکہ متقیوں کے امام ہیں. میرے امام کہتے غوث اعظم امام متقا ونکا جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سے. بے شک سبحان جب اللہ. رشتہ جوڑا فلم والوں سے جوڑا, زنا والوں سے جوڑا, شراب والوں سے جوڑا, گناہ والوں سے جوڑا, گندی فلم والوں سے جوڑا, نشہ والوں سے, یہ سب دشمن بنیں گے. غوث پاک سے کہاں جوڑا؟ کہا نہیں مولانا جوڑا نا. کہا کیسے جوڑا؟ تو کہا میں تو مرید ہوا قادری سے. میں نے کہا میں تو کوئی شک نہیں کرتا آپ پہ, لیکن میں قادریت کو اتنا جانتا ہوں, اشارہ دے رہا ہوں, واقعہ نہیں بیان کروں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے, مجھے بات ختم کرنا ہے. کہا کیا؟ غوث پاک کا دامن پکڑا. غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پکڑا دامن؟ ہاں پکڑا. میں کہا میں نہیں جانتا تجھے, تو کیا ہے, مجھے دل کے حالات نہیں پتا, لیکن میں نے کچھ بزرگوں سے سنا ہے. کہا کیا سنا؟ ایک چور تھا, چوری کرنے نکلا, کچھ نہیں ملا. غوث پاک دبلے پتلے, چوڑا سینہ, گول چہرہ, بھویں ملی ہوئی, پتلی پتلی, بڑی بڑی آنکھیں, خوبصورت چہرہ. اور اگر اس کو بیان کر دے دو مصرے میں تو پھر امام کہتے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا تیرا. وہ وجود دیکھا, پیچھے سے چور آیا. کہا شیخ بڑے قیمتی کپڑے پہنتے, اتنے مہنگے پہنتے تھے, اخیر عمر میں بادشاہ کوئی میسر نہیں آتے تھے, اتنے مہنگے. سوچا کہ حضرت اکیلے جا رہے ہیں, پیچھے سے کپڑے ہی اتار لوں, جبہ اتار لوں گا تو کم سے کم دن بھر کا خرچہ تو نکل جائے گا. پیچھے سے جیسے ہی جبہ پکڑا, میرے مرشد غوث پاک نے کہا مولا عبد القادر کا دامن تھام لیا ہے. مرید ہونے کے لیے نہیں پکڑا, جبہ چرانے کے لیے پکڑا تھا. نیت اچھی نہیں تھی لیکن پکڑا ضرور تھا, پکڑا تھا. غوث پاک نے کہا مولا میرا جبہ دامن پکڑا, لاج رکھنا. ابھی گردن پیچھے نہ گھومی تھی کہ خدا نے مقام قطبیت عطا فرما دی. غوث پاک کا دامن چور پکڑ لے وہ قطب بنتا ہے, آپ نے کیسا دامن پکڑا ہے میرے عزیز کہ آپ نمازی بھی نہ بن سکے. دامن غوث میں کوئی کمی نہیں ہے. فراڈ تم کر رہے, چٹنگ تم کر رہے, نہیں کر رہے. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ دامن پکڑنے والا قطب بنتا ہے. ارے گھر میں چوری کرنے کے لیے آ جائے, لوگ کہتے چور کو قطب بنائے. میں نے کہا آنے والے کو نا بتایا کہ جو میرے گھر میں آ جائے. توجہ کرے, گھر میں آنے والوں کو قطب بناتے, سلسلے میں آنے والوں کو کیا بنائیں گے؟ کوئی آئے تو نہ, ہم تو مائل کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ آپ تو بہت سارے علوم پڑھنے نہیں گئے, یہ بیٹھے بیٹھے بولتے کہاں سے ہو؟ تو کہا بغداد والے کا, بغداد والے کا کرم ہے. جب لوگ سچے دل سے سلسلے میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ علوم بغیر پڑھے ہوئے بھی عطا کیے جاتے ہیں. آپ ہیں کہاں؟ اور یہاں حال یہ ہے کہ قادری بن گئے, سورہ فاتحہ تلفظ سے پڑھنا نہ آئی. ہم کہاں ہیں میرے بھائی, کتنا رونا روئیں. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا, قیامت کا دن, قیامت کا دن امام اعظم وہ سورت کی تلاوت کرتے اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہتے, سفید داڑھی آنسوؤں سے تر ہوتی ہے, سلام پھیرا اور نماز پوری کرنے کے بعد وہی تصور, قیامت قیامت اور قیامت. داڑھی پکڑ کر کے کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر لے, نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر دے. سفید داڑھی میری دیکھ مولا, میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا, تو مجھ سے کیا پوچھے گا اور میں تجھے کیا جواب دوں. میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں میرے بھائی, اگر اللہ ہمارے گناہ کا نہیں ہماری نیکیوں کا بھی حساب لے لے تو ہم اپنی نیکیوں کا بھی حساب نہیں دے سکتے. ہم اپنی نیکی کا بھی حساب دینے کے قابل نہیں. ہم گناہوں پہ کتنے دلیر ہو گئے, اپنی آخرت کے دشمن ہوئے. 61 قرآن ختم کرنے والا امام, 61 قرآن ختم, جس کو رسول اللہ نے امام فرمایا. داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا, میں نے خواب دیکھا کہ حضور کسی کو سہارا دے کر لے کر جا رہے ہیں. میں نے پوچھا آقا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ تیرا امام ہے. حضور جس کو امام فرمائے تیرا امام ہے. وہ داڑھی پکڑ کے رات کو کہتے اللہ نعمان سے تو کیا پوچھے گا, نعمان تجھے کیا جواب دے گا. نعمان کے بڑھاپے پہ رو رہے, ٹپ ٹپ آنسو جا رہے. مسجد کا خادم آتا ہے چراغ بجھانے کے لیے, دیکھ رہے, رو رہے. پوری رات گزر گئی.
رات کے آخری پہر میں مؤذن اور وہ مسجد کا خادم اس کے پیروں کی آہٹ سنی، چہرے سے آنسو پوچھے، پلٹ کے دیکھا کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ اے مؤذن، مسجد کے دروازے بند کرنے کا وقت آ گیا۔ مؤذن نے کہا حضور بند کرنے کا وقت نہیں، صبح ہو گئی، اب تو مسجد کے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا۔ کہا رے ہاں حضرت، میں بار بار آتا رہا، آپ روتے تھے میں واپس چلا جاتا تھا، آپ روتے تھے واپس چلا جاتا، میرے اور آپ جیسا آدمی ہوتا سینہ پھر چوڑا ہوتا، مطلب میرے مؤذن نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ کتنا انسان آج کا گوار اور مکار ہے، نیکی کرتا ہے تو دکھا کے اور گناہ کرتا ہے تو چھپا کے۔ امام سے کہا امام، مسجد بند کرنے کا نہیں بلکہ کھولنے کا وقت آ گیا۔ امام نے فرمایا تو نے میرا رونا دیکھ لیا؟ تو نے میرا رونا؟ ہاں دیکھ لیا۔ اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں یہ واقعہ کسی سے بیان مت کرنا، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر میری زندگی میں تو نے بیان کر دیا تو کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہا جائے کہ نعمان روتا میرے لیے تھا اور دوسروں کو بتا دیا کرتا تھا۔ یہ اللہ والے تھے، تب تک ہم بادشاہ تھے۔ آخری بات، بس آخری بات، گناہوں سے چھٹکارا پانا ہے۔ ایک تصور کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، اگر اس تصور کے ساتھ ایک گناہ چھوڑ دیا زندگی میں، ایک گناہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ بس اسی پہ بات مکمل، اللہ دیکھ رہا ہے، ایک گناہ چھوڑ دیا۔ ایک حدیث ہے، علامہ ابن الجوزی کا تذکرہ ہمارے بھائی علامہ غفران صاحب بڑے خوبصورت پیرائے میں کر رہے تھے۔ علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا، اور بھی لوگوں نے لکھا، یہ حدیث بڑی مشہور ہے، اس کے راوی عبداللہ ابن عمر ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ واقعہ رسول اللہ کو اتنا پسند تھا، حضور کی پسند کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک بات اختتام پر، اب پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے، یہ ایک بات یاد رکھنا، اس کو سن کر یاد کر کے جانا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور کو یہ واقعہ اتنا پسند تھا کہ حضور سے میں نے چھوٹی عمر کے باوجود کم سے کم 7 مرتبہ سنا، کم و بیش 7، یعنی حضور سے بچپنے میں 7 بار، تو بڑی عمر کے صحابہ نے کتنا سنا ہوگا۔ اس واقعے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، اس کا نام کفل تھا، اور کفل کو گناہ کی لت پڑی تھی، عادت پڑی تھی، گناہ میں لت پت تھا وہ۔ مطلب کیا؟ مفہوم کے طور پہ اس کر رہا ہوں، تشریح کے طور پہ، یعنی اس کا حال یہ ہوتا تھا کہ ہر دن اس کے بستر پہ کوئی نیا حسن چاہیے تھا، کوئی نئی لڑکی چاہیے تھی، دن کو وہ ڈھونڈتا رہتا کون سا نیا حسن جمال شباب ملے گا، پٹا پھسلا کے لاتا، بدی کرتا، ہر گناہ کرتا، ہر گناہ۔ بنی اسرائیل میں مشہور تھا گناہ گار۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا ایک خوبصورت لڑکی آ رہی ہے اور اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، وہ محلے کے لوگوں سے مانگ رہی ہے مجھے کچھ قرض دے دو، پیسہ دے دو، قرض دے دو، کوئی دیتا نہیں، کوئی مدد نہیں کرتا۔ کفل نے سوچا آج یہ مجبور ہے، لوگوں سے قرضہ مانگ رہی ہے، نہیں دے رہے، آج میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ اتنی بات یاد رکھنا، تھوڑا سا اس پہ میرا تھوڑا تبصرہ سن لیں۔ مجبوری انسان کو کہیں تک بھی لے جا سکتی ہے۔ سنیو مسلمانوں، آج تم یہ رونا روتے ہو نا جلسوں میں، کانفرنسوں میں، لڑکیاں بھاگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم کسی بیٹی کو بھاگنے کا شوق نہیں ہے، ہم نے بچیوں کو مجبور کیا ہے۔ جب تم بغیر جہیز کی شادی نہیں کرتے، اس کے غریب ماں باپ کے پاس تمہیں بھیک دینے کے لیے جہیز کی شکل میں جب پیسے نہیں ہوتے، اور وہ بچیاں 35 سال کی عمر میں گھر میں پڑی رہتی ہے، تو مجبوراً پھر وہ اپنے ماں باپ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلی جاتی ہے۔ کتنے ظالم ہو گئے تم، کتنے ظالم ہو گئے، 1 لاکھ کی چادر قبروں پر پیر کی قبر پہ چڑھاتے ہو اور بیٹیوں کے سر کی چادروں کا خیال نہیں کرتے۔ میرے پیر کو 1 لاکھ کی چادر
रिया के तौर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरा पीर अगर वाकई अल्लाह को राजी कर चुका है तो उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। इससे बेहतर लिबास खुदा ने उसको अता कर दिया। मैं चादर चढ़ाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं मौरूसी सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह और फिक्र रजा का हर लम्हा पाबंद हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि चादर 1 लाख की चढ़ाने की बजाय 100 रुपए की चढ़ा दे और वो 90,000 और मजीद 900 जो रुपये तेरे पास बच गए हैं उससे किसी गरीब की बेटी की शादी का जहेज का इंतजाम अपने पीर के नाम पे कर दे। उस 1 लाख की चादर से तेरा पीर जितना खुश नहीं होगा, उस गरीब के सर के बोझ को हल्का करने की वजह से खुश होगा। वल्लाह हमारे वलियों को ना हमारी घाघर की जरूरत, ना हमारी चादर की जरूरत, ना हमारे गुंबद की जरूरत, ना हमारे मीनार की जरूरत। ये तो हमारी अकीदतों का इजहार है जो करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, उन लोगों के दिल में तो रसूलुल्लाह की उम्मत का दर्द इतना था। आपको पता है वलियों का दर्द? महबूब इलाही उस वक्त 200 रुपए के हिसाब से महबूब इलाही के लंगर का खर्चा था। बादशाह ने सुना 200 रुपए ये खर्चा करते हैं लंगर पे, तो अपने सिपाहियों को कहा मोहम्मद अहमद के पास, निजामुद्दीन के पास तुम जाते हो, उसको चढ़ाते हो नजराने दे देकर, और वो खर्चा करके लोगों को खिलाते हैं और वो अपनी भीड़ इकट्ठा करते हैं। आज के बाद कोई उनको नजराना नहीं देगा, बादशाह का कोई आदमी वहां नहीं जाएगा। मेरे महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख को पास बात पहुंची, कहा कि बादशाह कहता है कि हमारे नजरानों पर, हमारे सिपाहियों के नजरानों पे लंगर खिला के भीड़ इकट्ठा करते हो। महबूब इलाही ने फरमाया आज के बाद लंगर का खर्चा डबल कर दिया जाए, ताकि उस बदबख्त को पता चले मैं नजरानों पर लंगर नहीं करता, खुदा की अता पर करता हूं। और जब लंगर आपके सामने जब सबको खिलाकर आखिरी में महबूब इलाही के आगे लाके रखा जाता, तो लंगर देख करके रोते और रो के कहते ले जाओ, हो सकता है जमुना के किनारे कोई भूखा इंसान पड़ा होगा, अगर वो भूखा पड़ा और मैंने खा लिया तो कयामत में अपने नाना को मुंह क्या दिखाऊंगा। निजामुद्दीन, मेरी उम्मत का कोई फर्द भूखा जमुना के किनारे पड़ा था और तू पेट भर के सो गया था, जाओ ढूंढ लो, हो सकता है कोई मिल जाए तो उसको खिला दो। उनके दिलों में तो उम्मत का इतना दर्द है, रसूलुल्लाह की उम्मत का। अगर तुम उन हुजूर की उम्मत के लिए काम करोगे, उनके लिए स्कूलें बनाओगे, कॉलेजेस बनाओगे, हॉस्पिटल्स बनाओगे, आपको कहता हूं अपने पीर के नाम पर अगर 10 लड़कों की फीस भरने का जिम्मा आप ले लें स्कूल की और गरीबों के हवाले से उनको तालीम याफ्ता करो, तो फिर कितना बड़ा काम होगा। ये अल्लाह वाले हमारी सोच वाले नहीं थे, इनकी सोच बड़ी आला थी। ये अपने लिए नहीं मेरे भाई, वो औरों के लिए, कौम के लिए जीते थे। मेरे आका ने फरमाया जो बंदा सुबह इस हाल में करे कि मेरी उम्मत की भलाई का मंसूबा न बनाए फलैसा मिन्ना, वो मेरी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। औरों के लिए जीना सीखो और रसूमात से निकलकर हकायक की तरफ आओ। बहुत रस्मों में डूब गए, हकीकतों की तरफ आओ, हकायक की तरफ आओ। बेशुमार यतीम बच्चे स्कूल की फीस न भर के, गरीब बच्चे वो पीछे हो रहे हैं, और एक बंदा जाहिल होता है, 3-3 नस्लें तबाह होती है, 4-4 नस्लें तबाह होती है। किसी एक को सहारा दे दोगे तो तुम्हारे अंदर भी कई पढ़े लिखे पैदा होंगे, एक को पढ़ाओगे, आगे बढ़ाओगे तो कई नस्लें संवर जाएगी। बहरहाल बात समेट लूं तो ये गुर्बत इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। कभी कभी कौम को गुर्बत से निकालो, खुद भी निकलो, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। और याद रखना, कर्जा देना सदका देने से अफजल है। ये बात सुन ले, कर्जा देना सदका देने से अफजल है। क्यों? इसलिए कि सदका मांगने वाले मांगते फिरते रहते हैं, लेकिन कर्जा इंसान उस वक्त मांगता है जब उसको जरूरत पड़ती है। और हदीस पाक है, आपने मैं समझाने के लिए इसकी मफहूम के तौर पर, आपने किसी को 500 का कर्जा दिया, अब जब तक वो लौटाएगा नहीं, रोजाना 500 रुपया सदका करने का सवाब आपको मिलेगा। कर्जा दोगे तो सूद खत्म होगा, लेकिन मेरी कौम पर भी कौन मातम करेगा? देने वाले देते नहीं कर्जा, और अगर कोई शरीफ इंसान दे दे तो लोग वापस नहीं करते, और जो वापस नहीं करते जरा वो भी सुन ले। एक जनाजा अल्लाह के रसूल के सामने लाके रखा गया, हुजूर अलैहिस्सलाम जनाजे पे खड़े हुए, पीछे हटे, कहा तुम में से कोई पढ़ा दो इसका जनाजा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। साहबा ने पूछा हुजूर आप क्यों नहीं पढ़ाएंगे? मेरे आका ने फरमाया मुझे अभी जिब्रील ने बताया कि इस पे कर्जा बाकी है, जिस पे कर्जा बाकी हो मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। आप क्या समझ रहे हैं?
لے لے کر کے ہڑپ کر رہے ہو. مسلمانوں کا حال تو یہی ہے نا کہ ان کو دے کر تو دیکھو. داڑیاں بھی خوبصورت ہے, ٹوپیاں بھی خوبصورت ہے, کپڑے بھی بڑے اچھے ہیں, لیکن لین دین کے معاملے میں کیا حالات ہے ذرا دیکھو. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے اوپر قرضہ باقی ہے, میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. مولائے کائنات آ گئے, یا رسول اللہ کتنا ہے؟ اتنا ہے. آقا اتنی رقم پہ یہ آپ کے پڑھانے سے محروم رہے گا؟ حضور آپ گواہ رہیں, اس کا قرضہ میں اپنے سر لیتا ہوں, اس کو سبکدوش کرتا ہوں, آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں. اور مولائے کائنات کی اس وقت معاشی پوزیشن کیا تھی؟ یہ نہ سمجھنا کہ بڑے تاجر تھے. یہ ایک دوسرے کا قرضہ اپنے ذمے لے رہے. وہ علی کون جو یہودی کے باغ کو پانی دے کر کے پیسہ کماتے. یعنی حالات یہ تھے, تین دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا, لیکن ایک مسلمان کی خیرخواہی کتنی کہ حضور آپ اس کو اس برکت سے محروم نہ فرمائیں, اس کا قرضہ میں ادا کر دوں گا. کہاں تھے ہم لوگ, کہاں چلے گئے؟ تو بہرحال بچیاں جو لوجوں میں بک رہی ہے, بھاگ رہی ہے, یہ یہی ہے کہ ہم کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, کفل نے دیکھا, یہیں سے چلے تھے اب وہیں ختم کرتے. کفل نے دیکھا لڑکی قرضہ مانگ رہی, کسی نے نہیں دیا, انتظار کیا. اے لڑکی کیا ہے؟ کہ مجھے ضرورت ہے کچھ پیسوں کی, میں نے مانگا کسی شریف نے نہیں دیا. تو کہا اچھا یہ لے, اس کی جھولی بھر دی. مولا علی فرماتے مولائے کائنات, انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے, انسان احسان کا بندہ. اس نے اپنے دامن میں پیسے سمیٹے اور تشکر کی نگاہ سے دیکھا, سمجھ گیا کفل, تیر نشانے پہ لگا. اے لڑکی, میں نے جو تجھے پیسے دیے نا, اس کا عوض نہیں مانگتا, بس اتنا کر دے کہ میرے گھر چل کے تھوڑی دیر بیٹھ جا. وہ لڑکی جی گئی, ساتھ ہو گئی ساتھ. ہاں ایسے ہی بچیاں کسی کے سامنے سرنڈر ہوتی ہے. جب قوم مدد نہیں کرتی تو یہی حالات ہوتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کی منگنی پر 5-5 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں. غریبوں کی بچیوں کا کون خیال کرے گا؟ خدا کہاں ہے, کہاں ہے؟ غوث پاک نے ایک دن پوچھا, اللہ تو کہاں ہے, میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ تو الہام ہوتا ہے, عبد القادر تو مجھے غریبوں میں تلاش کر, شکستہ دلوں میں تلاش کر, وہیں پا لے گا. اللہ اکبر. غریبوں کا خیال کرنا سیکھو, صرف کما کر اپنے لیے نہیں, اوروں کے لیے. اور میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, ان بڑوں کی محفل میں شادی کے خرچوں پہ تو بات ہوتی ہے, شادی کا خرچہ کم کرو, یہ خرچہ کم کرو, وہ خرچہ کم کرو. میں آج رودرپور میں یہ بھی کہہ کے جا رہا ہوں, جلسوں کا خرچہ بھی کم کرو. ہاں جلسوں کا خرچہ بھی کم, جہاں نئی ضرورت ہے نا وہاں نہیں کرے. میں جاتا ہوں, یہاں ایسا نہیں ہوا, ماشاءاللہ علامہ زاہد صاحب دانشور آدمی ہے, نہیں کیا, اچھا کیا. میں نے ایک محفل میں 150 ہار بھی پہناتے ہوئے لوگوں کو دیکھا. مجھے پہنا ہے, کمیٹی کا ہر آدمی ہار پہناتا ہے. میں کہتا ہوں ایک سے کام چل سکتا تھا نا. مسجد کے امام لوگ خودکشی کر رہے ہیں یار, ہم کہاں ہیں؟ ہم ایک خطیب کو 150 ہار پہنا رہے ہیں, اور وہ بندہ پورا مہینہ امامت کرتا ہے, پوری زندگی لگا دیتا ہے. ہم اس کو 5000 سے آگے نہیں بڑھتے, ان کی خدمت نہیں کرتے. کہاں ہیں ہم لوگ؟ کتنی حیرت کی بات. اور پھر کیا کہتے ہیں, یہ 2 کوڑی کا امام, یہ 2 کوڑی کا. میں کہتا ہوں کتنا غصہ آتا ہے. 2 کوڑی کا امام جس کو کہتے ہو نا تم, نادان, تیری ماں تیرے باپ پہ حلال نہ ہوئی ہوتی اگر اس امام نے خطبہ پڑھ کے ایجاب و قبول نہ کروایا ہوتا. تیرا باپ قبر میں سکون سے سونے کے قابل نہ ہوتا اگر اس امام نے آگے بڑھ کر جنازہ نہ پڑھایا ہوتا. اماموں کو 2 کوڑی کا امام کہتے ہو, کتنی حیرت کی بات ہے. بچہ پیدا ہو تو اذان دینے یہی آئے گا, باپ مرے گا تو جنازہ پڑھانے یہی آئے گا, نکاح پڑھانے یہی آئے گا, اور پریشان ہو جاؤ گے کسی نے سحر جادو کر دیا تو تعویذ بھی یہیں سے لیں گے. لیکن ان کی قدر کتنی کر رہے ہو؟ خدا کے لیے رحم کرو. اگر جلسے بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے کیا ہے جو چاہو کرو, اور اگر انقلاب کے لیے کیا ہے تو فقیر کے ان جملوں پہ غور کرنا, غریبوں کا خیال کرنا.
اور اماموں کا خیال کرنا. اور ایک بات بھی کہہ دوں, آج ماہرہ مطارق میں عرس قاسمی تھا, بہت مرتبہ ہمارے سرکاروں نے یہ بات کہی, اب یہ مت لے کر چلو کہ میری برادری میں شادی, میری برادری میں شادی. میں یہ برادری کچھ نہیں ہے میرے بھائی. میرے آقا نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب, تم سب آدم سے ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا. کسی کالے کو کسی گورے پہ, کسی گورے کو کسی کالے پہ, کسی عربی کو کسی اجمی پہ, کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی وجہ سے. تو یاد رکھو, یہ نہیں کہ میری برادری میں بیچیاں پڑی ہے یار, کسی بھی برادری میں کر لو, اگر ایمان ہے, صحیح العقیدہ ہے, کسی بھی برادری سے لے کر کے آؤ, کچھ نہیں ہے. آپ بہت زیادہ شریف ہو گئے. امام حسین نے کس کے ساتھ پہلا نکاح کیا؟ امام حسین نے پہلا نکاح کس کے ساتھ کیا؟ آپ سے پوچھتا ہوں, رسول اللہ کے نسب کے برابر تو کسی کا نسب ہے ہی نہیں, رسول اللہ کے حسب کے برابر تو کسی کا حسب ہے ہی نہیں. میرے امام حسین نے ایران کی شہزادی کنیز بن کے تھی, شہزادی, توجہ کرنا, تھی شہزادی لیکن بن کر کنیز آئی تھی اور امام حسین کے حصے میں آئی تھی. آپ نے آزاد کیا, آزاد کر کے نکاح کیا اور نکاح کر کے پھر اسی شہر بانوں کو جو کنیز بن کر کے آئی تھی شہزادی. پھر کہہ رہا ہوں, شہزادی ہونے سے انکار نہیں, غلط مفہوم کوئی نہ دے, لیکن یاد رکھنا شہزادی کنیز بن کے آئی تھی مگر کنیز بنی ہوئی کو آزاد کر کے نکاح میں لیا اور پھر اس کے بعد کے سارے اماموں کی ماں بنا دی. آپ کہاں ہیں؟ میری برادری, میری برادری. پھر برادری برادری کرنے تو حال کیا ہو رہا ہے سوچو, خیال کرو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو بہرحال سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے, لیکن بات اینڈ کو پہنچتی ہے کیا؟ کفل نے کہا, لڑکی میں نے تجھے جو پیسے دیے نا, ایک ہی مطالبہ, میرے گھر چل کے بیٹھ جا میرے ساتھ تھوڑی. وہ احسان کے تلے دب چکی تھی, چلی گئی, بیٹھی تو یہ سب دروازے کھڑکی بند کر کے کھسکنے لگا. جب کھسک کے قریب پہنچا تو وہ لڑکی کا پورا وجود کانپنے لگا. لڑکی تو کس سے ڈر رہی ہے؟ تیرا تو کسی نے ساتھ نہیں دیا, سپورٹ نہیں کیا, اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان سے ڈر رہی ہے. اور وہ کیوں ڈر رہی ہے؟ میں نے تو سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, کیوں ڈر رہی ہے؟ لڑکی نے جواب دیا, کفل میں جانتی ہوں, توجہ کریں, بطور مفہوم روایت پیش کر رہا ہوں. لڑکی میں کہنا, میں جانتی ہوں تو نے یہ گناہ بہت مرتبہ کیا جو تو میرے ساتھ کرنے جا رہا ہے, لیکن یہ گناہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا. کفل لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت چلی جائے گی, گناہ باقی رہ جائے گا. 2 منٹ کی لذت کے بعد گناہ کے دفتر میں گناہ ہمیشہ باقی رہے گا. البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت, اعمل ما شئت کما تدین تدان. نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی, گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا, اور صلہ دینے والے, بدلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی. پھر تم جو چاہے کرو, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور یاد رکھنا, ہر گناہ کی سزا جو کرتا ہے اس کو ملتی ہے, کبھی معاف ہوتا ہے, کبھی سزا ملتی, کبھی نہیں ملتی. زنا وہ گناہ ہے, یہ یاد رکھنا, زنا ایک بندہ کرتا ہے, سزا اس کی نسلوں میں باقی رہتی ہے. زنا کرنے والا اگر 7 سمندروں کے پانی سے غسل کر لے تو بھی اس کا دل جو اس پاپ کی وجہ سے گندا ہو گیا وہ دھل نہیں سکتا. لڑکی نے کہا کیف لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت چلی جائے گی, گناہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. لڑکی سے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. لڑکی سے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. لڑکی نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. قیامت کے دن وہ طاقت منہ میں کہاں سے لاؤں گی کہ اپنے اللہ کو بتاؤں کہ میں نے کفل کے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ اسی لیے اس سے ڈر رہی ہوں کہ وہ دیکھ رہا ہے. جیسی کا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. لڑکی نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے. اتنا کہنا تھا, کفل بھی کانپ گیا, کہا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ سب پیسے تیرے, جلدی چلی جائے یہاں سے, نکل جائے یہاں سے. ادھر لڑکی نکلی, ادھر موت کا فرشتہ گھر میں آیا اور کفل کی روح نکال لی. اگر کفل لڑکی کو نہ چھوڑتا تو کس حالت میں موت آتی؟
اس لیے بس دو جملے یہ کہہ کے جاتا ہوں، حجام کی کرسی پر داڑھی منڈانے کے لیے بیٹھنے سے پہلے سوچ لینا، موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، آپ کو بتایا ہوا وقت متعین آپ کو نہیں، آپ کے ساتھ نہیں کیا گیا، اللہ کے یہاں تو لکھا ہوا ہے موت کا ٹائم، آپ کو نہیں بتایا گیا متعینہ وقت۔ اگر حجام کا وستورہ گال پہ آیا اور اسی وقت روح نکل گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر، کسی لڑکی کے ساتھ پاپ کر رہے تھے، شراب پی رہے تھے، بدی کر رہے تھے، گناہ کر رہے تھے، کاروں میں سفر کرتے وقت گانا سن رہے تھے، اسی وقت گاڑی ٹکرا گئی، موت آ گئی، اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اتنا سوچ لینا۔ ادھر طفل کے گھر سے لڑکی نکلی، موت کا فرشتہ آیا، روح نکل گئی، جیسے روح نکلی جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی، کفل مر گیا۔ کچھ لوگوں نے، زاہدان خشک نے بات کی، کفل تو اتنا پاپی تھا، چلو چل کے دیکھتے ہیں اس کا چہرہ کیسے ہو گیا ہوگا، کیسا صورت ہو گئی ہوگی۔ لیکن جب لوگ آئے اس کے دروازے پر تو نور کے قلم سے اس کی چوکھٹ پہ لکھا تھا، ان اللہ تعالی قد غفر للکفل، یعنی مفہوم یہ ہے گویا کہ کفل نے اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑ دیا، اللہ دیکھ رہا ہے، ایک گناہ چھوڑا کفل نے اللہ کے ڈر سے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو کیا ہوا؟ قد غفر للکفل، اللہ نے ایک گناہ چھوڑنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ اگر انسان اللہ کے ڈر سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ایک گناہ چھوڑ دے تو ساری زندگی کے گناہوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب دل گناہ کرنے کو چاہے تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ اللہ مجھے، میری تمام نسلوں کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ محفل اتنی خوبصورت اور اتنی روحانی ہے کہ دل چاہتا ہے کچھ اور کہوں، لیکن دل ٹرین پکڑنی ہے، ارے ٹرین پکڑنی ہے مجھے بیرونی شریف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مختصر سلام۔ ہاں بھائی جلدی، سلمان۔